ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سازی کے بعد جو سب سے پہلا کام کرے گی صرف ان FIR کو اب ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی کیسز واپس نہ لیں، بلکہ ہم ان کو کہیں گے کہ اب آپ آئیں اور ثابت کریں۔ جدھر کوئی SHO یا DPO کیس ثابت نہیں کرے گا اس کے خلاف ہم حکومت میں آنے کے بعد پرچے کریں گے۔ جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، خان صاحب کابینہ بنائیں گے، خان صاحب منسٹر نامینیٹ کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی سب سے پہلے تو ہم صحت کارڈ کو ریوائو کریں گے۔ جس پولیس آفیسر نے غلط FIR کی ہے ہمارے ورکرز کے خلاف، اس تمام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا IG کی بھی۔ پارٹی جو ہے وہ ہمارے 68 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، دھاندلی کے ذریعے جیتے ہم ہیں۔ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون 21 سیٹیں جیتی ہیں اور وہ 78 بتا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 185 سیٹوں کو انہوں نے 96 میں کنورٹ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، اسلام آباد کی 3 سیٹیں، پنڈی کی 4 سیٹیں جو ہم نے چیلنج کیے، جن کے نتائج روک دیے گئے ہیں، 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے ہم جیتے ہیں۔ سارے حلقوں میں یہی صورتحال ہے، 15,000 20,000 اور 30,000 سے ان کو جتوایا ہوا ہے۔ فارم 45 اوریجنل ہمارے پاس ہیں، شام تک ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پوری ملک اور پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اور فارم 45 صرف ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ حلقے میں کنٹیسٹ کرنے والے ہر ایجنٹ کے پولیس اتھارٹیز کے پاس ہیں، RO آفس کے پاس ہے، پھر وننگ کینڈیڈیٹس کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنا فارم 45 دیں گے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ٹیمپرڈ ہے، لیکن جو اتنی کاپیاں انہوں نے اوریجنل باقاعدہ اس میں پریزائڈنگ افسر کا تھمب امپریشن لگا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہماری جیت کو میں نے کل اس پہ پریس کانفرنس کی ہے، میں مختصر الفاظ میں آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے، وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ ہم ہمارے حق پہ بیٹھے ہوئے پارٹی کے ساتھ کس طرح اتحاد کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں 68 ہمارے MPs سندھ میں جیتے ہیں، پھر MQM نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتا ہے کراچی حیدرآباد کے شہری علاقوں کے، وہ تمام نشستیں ہم جیت چکے ہیں۔ فارم 45 ہمارے پاس ہے، 5-5 ہزار 4-4 ہزار ووٹ لیے MQM کے امیدواروں نے، انہوں نے ان کے آگے 76,000 اور 78,000 اور 1 لاکھ صرف فارم 47 کی چیٹنگ کے ذریعے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے، نواز شریف جو ہیں ابھی اس کی 46 سیٹیں نہیں تھی کہ وہ وکٹری سپیچ کرنے بیٹھ گئے۔ 46 سیٹوں سے یہ اس ایوان کا کون سا شخص جو ہے، اور وہ 46 میں بھی اس کی جینون جو سیٹیں بنتی ہیں اس میں بھی 7 پہ ہمارے وزرات ہیں، 21 سیٹیں تھی، 21 سیٹیں جیتنے والا شخص جو ہے کہتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں۔ پاکستان پیپل پارٹی کو اگر ہم زیادہ بھی ہم پریمیم دے دیں ڈاؤٹ کا، 16 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں تمام سیٹیں ملا کے، وہ کہہ رہے ہم نے 56 سیٹیں جیتی ہے۔ یہ سارے فارم 45 جو ہمیں ملے ہیں یہ شام تک اپلوڈ ہو چکے ہوں گے، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ کل 87 حلقے جو ہیں ہمارے، ان کی دھاندلی کی گئی ہے، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ 2/3 میجارٹی ہماری جو پنجاب میں 112 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی نون کو دے دی ہے، جیتی ہوئی سیٹیں ہیں۔ اسی طرح KP میں بھی امیر مقام کی سیٹ پہ دھاندلی کی گئی، وہاں پہ ہمارے ورکر کو شہید بھی کیا، 3 ورکر ہمارے شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ 2 صوبائی اسمبلیوں پہ جو پشاور کے اربن علاقے ہیں جہاں ٹارگیٹڈ انہوں نے لوگوں کو پاس کرایا ہے KP میں۔ اور KP میں چونکہ ہمارا کلچر یہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کسی سے جیت چھیننا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ان کے بساط میں ہی نہیں تھا کہ جیت جو ہے ہم سے چھینتے۔ آپ سب کی ہماری مثال پورے پاکستان کے سامنے ہے، اگر ہم نے جیتی ہے یہ سیٹ، ہم نے اس میں محنت کی ہے، ورکر نے ووٹر نے ووٹ دیا ہے، تو پھر DRO یا RO ریٹرننگ آفیسر کی کیا وجہ؟ البتہ ایک چیز میں واضح کر دوں، KP میں پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، اور اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی جس پولیس آفیسر نے غلط FIR کی ہے ہمارے ورکرز کے خلاف، اس تمام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا IGKP کو۔ IGKP تیاری پکڑیں کہ وہ عنقریب جیل جا رہے ہیں۔
میں خود ان کے خلاف کیسز کی پیروی کروں گا. چھوڑنا ہم نے نہیں ہے. جو ظلم آپ نے کیا ہم وارن کرتے رہے آپ کو کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ. آپ نے اپنی وردی کی مٹی بھی پلیت کی. آپ نے پی ایس پی کا جو ریسپیکٹ تھا اس کو بھی ملیمیٹ کیا. اور پھر خیبر پختونخوا کے پولیس کے شہداء کا جو امیج تھا، جو لوگ عوام جو تھے وہ اپنی پولیس سے جو محبت کرتے تھے، اس بانڈ کو آپ نے توڑا. آپ نے اپنے اقدار کو بری طرح ملیمیٹ کیا. لہذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت سازی کے بعد جو سب سے پہلا کام کرے گی، صرف ان ایف آئی آر کو اب ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی کیسز واپس نہ لیں، بلکہ ہم ان کو کہیں گے کہ اب آپ آئیں اور ثابت کریں. جدھر کوئی ایس ایچ او یا ڈی پی او کیس ثابت نہیں کرے گا اس کے خلاف ہم حکومت میں آنے کے بعد پرچے کریں گے. جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، خان صاحب کابینہ بنائیں گے، خان صاحب منسٹر نامینیٹ کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک آئیڈیل کابینہ دیں، بجائے اس کی کہ باری برکم کابینے ہو اور ایک وزارت کے لیے 3 وزیر ہو. ایسے عمل کی ہم پشت بنائی نہیں کریں گے. جو آخری بات آپ نے کی، ذرا کائنڈلی مجھے بتائیں. ایک بات آپ نے اور بھی کی نہیں، پیپل پارٹی اور نون کے، جی میں بتا دیتا ہوں، پیپل پارٹی، پی ایم ایل این اور یہ دیگر چھوٹی پارٹیاں ملا کے اگر حکومت بناتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائے، تو یہ ایک ڈاکہ ہے پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ، نمبر 1. نمبر 2، یہ قانون اور رول آف لا یا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے، جس پہ ہماری عمرانی معاہدے کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو ہمارے آئین کا بیسس ہے، یہ اس کو تلپٹ اور ملیمیٹ کرنے کے مترادف ہیں. ہماری کوشش یہ ہے، کل تک خان صاحب فیصلہ کریں گے. میں نے ذاتی پروپوزل یہ دی ہے کہ ہمیں ان معاملات کو ریٹرننگ آفیسر کی دفتروں تک نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ پارٹی جو ہے خود راست اقدام اٹھائیں. پورے ملک سے جو ہے ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن حتمی فیصلہ خان صاحب کا ہوگا. خان صاحب نے اس دن یہ ایڈوائز کی تھی کہ ہمیں قانونی راستہ اپناتی ہوئی ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر کے آگے جو ہے دھرنے دینے چاہیے. سی ایم کے لیے جہاں تک تعلق ہے، اس کا متوقع ہے کل خان صاحب سے ہماری ملاقات ہے جیل میں، اور کل وہ جو بھی ہمارا چیف منسٹر ہوگا وہ ان کو نامزد کریں گے. جہاں تک پارٹی کی حکومت سازی کا تعلق ہے، ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے. آج ہمارے 2-3 حضرات خان صاحب سے مل رہے ہیں. ہمارے پاس تجاویز آئی ہے، پرپوزل آئی ہے، افرز ہیں اچھی پارٹیز کی، لیکن حتمی فیصلہ خان صاحب کریں گے. اور آج شام تک یا پھر کل 12 بجے تک جو ہے ہم اس پارٹی کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے، پہلے سے مالی مشکلات کا شکار اور بہت سے مسائل کا شکار اس صوبے میں آپ کی حکومت بن رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے یہ اس صوبے کو مشکلات سے نکال سکتی ہے، اور اس کے لیے کیا عمل آپ لوگ ترتیب دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پی میں حکومت سازی کے بعد اپنا روڈ میپ دے گی، اور جو ہمارے فائنینشل کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے بہت سارے واجبات جو ہیں ہائیڈل پاور کی مد میں مرکز کی طرف بقایا ہے. اس کے علاوہ پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ جو ہمارے ہاں مقامی یونٹس ہے لگے ہیں کارخانوں کی شکل میں، جن کے ذمہ اربوں کی رائلٹی بقایا ہے. میں مثال لکی سیمنٹ کی دے دیتا ہوں، جس کے ذمہ 50 ارب روپے کی رائلٹی بقایا ہے. تو ہم زیادہ تر کوشش یہ کریں گے کہ اپنی ریونیو خود جنریٹ کریں، اور ہم سرپلس میں ہی رہے، خسارے میں نہ جائیں.
بہرحال اس کے لیے کفایت سواری بھی جو خان کا ایک ویژن ہے اس کو بھی ہم ایڈیئر کریں گے. جو بھی حکومت آئے گی اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے گی اور جس طریقے سے اپنے اقدامات ڈیولپمنٹل فنڈ یا دیگر جو پروجیکٹ ہوں گے اپنی مجبوریوں کو دیکھ کے اپنے اقدام اٹھائے گی. ہمارے لیے سب سے پہلے تو ہم صحت کارڈ کو ریوائو کریں گے. دوسری بات ہم کسان کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈ، پناہ گاہیں، جو خان کا ویژن تھا، جو کچھ ہم نے کیا تھا اور جو ان ظالموں نے 16 ماہ کی حکومت کے دوران عوام کو ان فائدوں سے مستفید نہ ہونے دیا، وہ تمام ہم ریوائو کریں گے. دوسری بات کے پی میں بیوروکریسی اور پولیس کا نظام جو ہے وہ پورے 2 سالوں میں جو ہے بالکل تلپٹ ہو چکا ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ پولیس جس کو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 2013 کے بعد جو پولیس کی اصلاحات کی اور آپ نے دیکھا پی ایس پی نے اور کے پی نے آفتاب سلطان، درانی، صلاح الدین مسعود جیسے آئی جی بھی پیدا کیے اور بدبختی یہ تھی کہ یہ گنڈاپور جیسے اختر حیات گنڈاپور جیسے آئی جی بھی آئے جنہوں نے ان کے تمام کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. ہم نے پولیس کی ریفارم بھی کرنے ہیں، تانے کو آزاد کرنا ہے. کسی بھی سیاسی لیڈر کا کردار ہم نے محدود کرنا ہے کہ وہ کسی اپنے مخالف کے خلاف تانے کا استعمال کر سکے. یہی رول آف لا ہے اور یہی ہم کرنے جا رہے ہیں.